بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی خان۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب پاکستانی بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اگلے 2-4 دن بعد عام انتخابات کا انعقاد ہونے والا ہے۔ تو اس موقع پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بالکل سچ سچ گفتگو کی جائے اور آپ کو سچ سے آگاہ کرنے کی کوشش کی جائے، اور کوئی بھی مبالغہ رائی والی گفتگو نہ ہو، صرف سچ کی بات ہو۔ اور اگر آپ کو لگے کہ ہم نے یہاں پہ کوئی سچ بولنے میں کمی کی ہے یا کوئی ایسی بات کر دی ہے جو جھوٹ ہو اور ہم اس کو سچ کہہ رہے ہوں، تو آپ ہماری رہنمائی بھی کر سکتے ہیں اور اپنے کمنٹس بھی دے سکتے ہیں۔ آج کے سب سے بڑے سچ کا آغاز ہم اس بات سے کرتے ہیں کہ آج گجرانوالہ میں سراج الحق صاحب تقریر کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو اگلے 100 سال بھی حکومت دی جائے تو ملک ترقی نہیں کرے گا۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ انہوں نے بالکل سچ نہیں کہا، ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ سچ اس کے برعکس ہے۔ پہلا سچ تو آج کا یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا سچ اس کے برعکس ہے۔ اگلی بات، پاکستان کی ترقی کے لیے لازم ہے کہ نواز شریف کو اقتدار سونپا جائے۔ یہ روز روشن کی طرح عیاں ہے اور سچ ہے۔ دوسرا سچ یہ ہے کہ نواز شریف کے اوپر جتنے بھی الزامات لگے تھے، اس کو جو سزا ہوئی تھی ایون فیلڈ میں یا حدیبیہ کے کیسز میں، تو وہ ٹوٹل ناانصافی تھی اور غلط سزا ہوئی تھی اور ان کے اوپر الزامات لگے تھے، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا۔ دوسرا سچ یہ ہے کہ جو ان کے فلیٹس ہیں وہ بلا وجہ ان کے ساتھ نتھی کیے گئے ہیں اور وہ اس میں کبھی رہے ہی نہیں ہیں اور ان کا اس کے ساتھ کوئی بھی واسطہ نہیں ہے اور ان کا بیٹا وہاں پہ رینٹ پہ رہتا رہا ہے۔ سچ یہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک سچ یہ بھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ کی نہ انگلینڈ میں کوئی پراپرٹی ہے اور نہ پاکستان میں کوئی پراپرٹی ہے، لہٰذا اس سچ کو سچ ہی سمجھا جائے اور جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک سچ اور بھی ہے کہ شہباز شریف کے اوپر جو منی لانڈرنگ کے کیسز کی مد میں فرد جرم عائد ہونی تھی، وہ جرم بالکل جھوٹا، وہ الزام جھوٹا اور من گھڑت تھا، ان کا منی لانڈرنگ سے دور دور تک کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بھی روز روشن کی طرح عیاں اور سچ بات ہے کہ وہ بالکل پاک دامن ہے اور ان کا منی لانڈرنگ سے کوئی بھی واسطہ کبھی بھی کسی بھی شکل میں نہیں رہا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شہباز شریف صاحب کا پچھلا 16-17 مہینے کا دور گزرا بطور وزیر اعظم، وہ ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف میں لکھا جائے گا اور وہ پاکستان کے کامیاب ترین وزرائے اعظم میں ان کا شمار ہوگا۔ سچ یہ ہے۔ اور نہ ہی ان 16 مہینوں میں اس ملک میں کوئی مہنگائی ہوئی، نہ کوئی بد امنی ہوئی، اور ان کے ان 16 مہینوں میں ہم نے طرح طرح کے دودھ اور شہد کے ذائقے چکھے۔ اور ایک سچ اور بھی ہے جو ہمیشہ ہم بھول جاتے ہیں، اور وہ سچ یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت اور اسحاق ڈار یہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ تو لہٰذا یہ سچ بھی آج ہم بول ہی دیں کہ پاکستان کی معیشت کے لیے اسحاق ڈار ضروری ہے اور اسحاق ڈار کے لیے پاکستان کی وزارت خزانہ اور معیشت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سچ ہم یہ بھی اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ جو زرداری صاحب ہیں، ان کو تاریخ ہمیشہ ایک کامیاب، امانت دار اور وعدہ پورا کرنے والے کے صدر کے حوالے سے یاد رکھے گی، اور تمام صدور میں ان کو ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ وہ جو وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں اور ہر وعدے کو وہ قرآن و حدیث سمجھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سچ اور بھی ہے جو تھوڑا پرانا ہے، لیکن میرے کہا کہ ہم اس کی بھی تصحیح کر دیں، اور وہ سچ یہ ہے کہ گیلانی صاحب نے کبھی بھی نہ بالواسطہ نہ بلا واسطہ کوئی ہار چوری نہیں کیا، انہوں نے کوئی ہار لیا ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا اس بات کو بھی ہم ذہن نشین کر لیں۔
اس کے ساتھ ساتھ جو راجہ پرویز اشرف کے اوپر جو رینٹل پاور پروجیکٹ میں کرپشن کا الزام تھا وہ سراسر جھوٹا تھا. ان کی قابلیت اور ان کی امانت داری سے لوگ خائف تھے، اس لیے ان کے اوپر جھوٹا الزام لگایا گیا. تو سچ یہ ہے کہ وہ پاک دامن ہے اور پاک دامن تھے. ایک سچ اور بھی ہے، اور وہ تو اتنا بڑا سچ ہے کہ اس میں قرآن بھی اٹھا لیے گئے تھے. اور وہ سچ یہ ہے کہ رحمان ملک مرحوم اور ذوالفقار مرزا نے ایک دوسرے کے اوپر جو الزامات لگائے تھے وہ سارے کے سارے مذاق میں لگائے تھے. ان الزامات کا حقیقت سے دور دور تک نہ تب کوئی واسطہ تھا نہ اب ہے. لہٰذا وہ الزامات جو تھے وہ مذاق میں ایک دوسرے کے اوپر لگائے گئے تھے. اس کے ساتھ ایک حقیقت اور بھی ہم اس الیکشن میں اپنے ذہنوں میں رکھ لیں، اور ایک سچ ہم اپنے ذہنوں میں رکھ لیں، اور وہ سچ یہ ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر ہیں، یعنی جو بجلی بنانے کے کارخانے ہیں، ان کارخانوں میں کوئی بھی پاکستانی بزنس مین انوالو نہیں ہے. اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنے میں کسی بھی قسم کی، کسی بھی سطح پہ، کسی بھی ادارے یا کسی پولیٹیکل پارٹی نے کوئی کرپشن نہیں کی. اور ان کو جو کیپیسٹی چارجز کی مد میں پیسے دیے جا رہے ہیں یہ اصولاً بہت کم ہے، یہ کم از کم ڈبل ہونے چاہیے تھے. تو یہ سچ ہے، تو ہم یہ سچ اپنے ذہن میں بالکل راسخ کر کے رکھ دیں. اس کے علاوہ ایک سچ ہم یہ بھی اپنے دماغوں میں ڈال دیں، اور وہ سچ یہ ہے کہ جو یہ پارٹیاں چھوڑتے ہیں، آج کل سیزن ہے نا، تو جو پارٹی چھوڑتے ہیں وہ بیسیکلی لوٹا نہیں ہوتا، ہم ان کو لوٹے کہتے ہیں. تو سچ یہ ہے کہ وہ لوٹے نہیں ہے، بیسیکلی ان کو دوسری پارٹی سے ہمدردی ہوتی ہے، ترس آتا ہے اس کے اوپر. تو لہٰذا یہ لوٹے نہیں ہے، یہ بیسیکلی ترس کھانے والے لوگ ہیں، ہمدرد لوگ ہیں. تو آئندہ سے ان کو ہمدرد کہا جائے، ان کو لوٹا نہ کہا جائے. سچ یہ ہے، کیونکہ لوٹے کی جگہ بقول مریم نواز صاحبہ کے واش روم میں ہوتی ہے، کہیں اور نہیں ہوتی. اور ایک سب سے بڑا سچ جو تمام پاکستانی جانتے ہیں اور پھر بھی ان کو غلطی ہو جاتی ہے، اور وہ سچ یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی کے اور سوئی گیس کے ریٹ انتہائی کم ہیں یا انتہائی مناسب ہیں، نہ ہونے کے برابر ہے. دوسری دنیا کے مقابلے میں ہمارے ملک میں بجلی اور سوئی گیس کے ریٹ انتہائی مناسب ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ملک میں جو مہنگائی کی شرح ہے، اور یہ جو ڈرامہ بازیاں ہوتی ہے کہ جی جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 48 اور 45% پہ چلی گئی ہے، یہ سراسر لفظوں کا اور الفاظ کا اور فگرز کا گورکھ دھندا ہے. ہمارے ہاں مہنگائی کی شرح اس وقت ناروے سے تھوڑی سی کم ہے، ناروے سے تھوڑی سی کم ہے. اور ایک سچ ہم یہ بھی اپنے ذہن نشین کر لیں کہ ہمارے اس وقت ملک میں جو کاروباری سرگرمیاں ماند ہوئی ہے، اور جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ شرح سود جو ہے وہ بڑھ گیا ہے، بینکوں نے انٹرسٹ ریٹ بڑھا دیا، تو بالکل جھوٹ ہے، بالکل جھوٹ ہے. ہمارے ملک میں شرح سود تو بڑھے نہیں. یہ کاروباری لوگوں کو بیسیکلی کاروبار کرنے کا طریقہ نہیں آتا. تو سچ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ بقول وزیر اعظم صاحب، نگران وزیر اعظم کے، کہ لوگ ہڑتال اور سٹرائک پہ اس لیے نہیں نکلتے کہ ان کو تکلیف نہیں ہے. تو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، سب مزے میں ہے. تو یہ سچ بھی ہم اپنے ذہنوں میں رکھ لیں کہ کوئی بھی کرپشن یا تکلیف نہیں ہے. اچھا، ایک انتہائی ادب کے ساتھ ایک سچ اور آپ سے بول دو، ادب کے ساتھ، میں پھر کہوں انتہائی ادب کے ساتھ. اور وہ سچ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی عدلیہ کے متعلق یہ جو گفتگو ہوتی ہے، اور یہ جعلی سروے جو آتے ہیں کہ ہمارے ملک کی عدلیہ کی جو پوزیشن ہے وہ دنیا میں 130 اور 132 اور 125ویں نمبر پہ، یہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں. ہمارے ملک کی عدلیہ کی پہچان ہے، اور وہ دنیا میں ٹاپ 5 میں آتے ہیں. کس میں آتے ہیں؟ ٹاپ 5 میں آتے ہیں. تو لہٰذا اس کو بھی آپ اپنے ذہنوں میں رکھ لیں. یہ 120 اور 125 والی بات بالکل جھوٹ ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہماری عدلیہ کا جو نمبر ہے وہ ٹاپ 5 میں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان میں پولیس کا سسٹم ہے وہ دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک سے ہم اس کا موازنہ کر سکتے ہیں.
बल्कि एक सच तो ये भी है कि हम पंजाब की पुलिस का मुआवजा जो है वो जो न्यूजीलैंड है उसकी पुलिस के साथ कर सकते हैं। उससे थोड़ी सी हमारी पुलिस शायद बेहतर हो पंजाब की बतौर खास। तो लिहाजा ये भी हम अपने जहनों में रख लें। इसके साथ साथ एक और भी आजकल झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है हमारे मुल्क में, और वो प्रोपेगेंडा ये है कि जी वो तोशाखाना से घड़ी ले ली और ये घड़ी जो है ना लेना जायज था या नहीं था, और गाड़ियां लेना जो है वो जायज नहीं था। असल हकीकत ये है, सच ये है कि तोशाखाना से गाड़ियां लेना जायज है। क्या है? गाड़ियां लेना जायज है, और घड़ी लेना और उसकी 5 और 10% के बजाय 50% पेमेंट पे करके घड़ी लेना गुनाह कबीरा है। क्या है? गुनाह कबीरा है। तो सच ये है। और इसके अलावा एक सच ये भी है, ये जो हम आजकल बड़े इस्लामी और बड़े जो है ना वो हयादार बनने की कोशिश करते हैं कि जी ये इद्दत वाली जो निकाह वाला केस है, ये बच्चे सुनेंगे तो क्या होगा और नौजवान सुनेंगे तो क्या हमारे ऊपर करेंगे। इससे कुछ नहीं होता। सच ये कि इससे कुछ नहीं, तो केस ये ना ठीक है, खत्म हो जाएगा, कोई मसला नहीं। तो ये भी आप अपने जहन में रख लें कि हकीकत ये है कि ये कोई माने नहीं रखता। इस तरह के केसेस जो है ये चलते रहते हैं। और एक हकीकत और जिसके ऊपर आजकल तमाम मीडिया और लोग और पता नहीं कहाँ कहाँ मुल्कों के लोग बातें करते हैं, वो ये है कि हमारे मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है इलेक्शन के लिए। बिल्कुल झूठ बोलते हैं, बिल्कुल लेवल फील्ड है, कंप्लीटली लेवल फील्ड है। हर बंदे को आज़ादी है, हर पार्टी को आज़ादी है, और सबसे ज़्यादा आज़ादी जो है वो उस पार्टी को है जिसने 2018 में इलेक्शन जीता था, उसको सबसे ज्यादा आजादी है, और बाकियों को उमूमी आजादी है। हाँ, अब अगर इनकी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो कि खुद प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी मुझे इजाजत नहीं मिली और वो निकलना ना चाहते हो, तो वो एक अलग इशू है। अदरवाइज सबको जो है ना इजाजत है, और सब खुल के इस मुल्क में काम कर रहे हैं और इलेक्शन की कैंपेन चला रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी सच्ची गुफ्तगू थी कि मैंने कहा इस मौके पे आपके साथ ये सच्ची गुफ्तगू कर दें, क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है हमें भूलने की बीमारी बहुत होती है, हम बातें भूल जाते हैं और हम सच्ची बातें सुनते भी नहीं है। तो आज मुझे उम्मीद है कि आप ये सच्ची गुफ्तगू पूरी तफसील से सुन भी लोगे, और अगर मुझसे इसमें कोई गलती हो तो मैं उसके लिए एडवांस में माजरत खा हूँ, और अगर आप उसके बावजूद मेरी कोई रहनुमाई करना चाहें तो आप रहनुमाई भी कर सकते हैं। और मैं ये सच आपको बता के एक सुकून महसूस कर रहा हूँ, और इस सच के बाद मैं अपने लिए और आपके लिए ये दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमारे हाल के ऊपर रहम करे और हमें ढेर सारा हलाल रिज़्क दे। वस्सलाम।